السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور بلا شبہ آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے، کاش لوگ جانتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سورہ العنکبوت کی 64 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کی دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہم سب اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، اور ایک زندگی ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ دنیا والی زندگی زیادہ سے زیادہ بھی لمبی ہو گئی تو 100-125 سال کی ہو جائے گی۔ اس دور میں آپ نے 125 سال سے اوپر جاتا کوئی سنا نہیں ہوگا، اور وہ زندگی میرے بھائیوں 1.25 ارب اور 1.25 کھرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونی، وہاں موت نے ختم ہو جانا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت، اس کی حیثیت کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2320 نمبر ہے حدیث کا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر یہ دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ دنیا میں کافروں کو کھلا پانی، وافر اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات، دنیا کی ہر نعمت کافروں کو ملنا، میرے بھائیوں یہ دلیل ہے
کہ پروردگار کی نظر میں یہ دنیا اور اس کا سب کچھ، اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، اور ہم مچھر کا پر ہمیں کوئی فری میں دے، مفت میں دے تو کبھی نہیں لیں گے، فری میں بھی نہیں لیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں پڑا ہو تو ہم اس کو گھر میں بھی برداشت نہیں کریں گے، جھاڑ کر باہر نکال دیں گے۔ جتنا بے قدر و قیمت، بے حیثیت، گھٹیا اور حقیر میری اور آپ کی نظر میں مچھر کا پر ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا رب العالمین کی نظر میں اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہم سب اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری کی پوری عمر دنیا کی صرف کر دیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے نا ہمارا، آپ کی نہیں بات کرنے لگا، میں آپ کی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، میں ساری مسلمان امت کا رونا چاہتا ہوں آپ کے پاس۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کو انشاءاللہ الرحمن زندگی میں پچھتانا نہیں پڑے گا، پچھتائیں گے نہیں کبھی کہ ہم اس مجلس میں نہ بیٹھتے تو ہم کوئی اچھا کام کر لیتے، انشاءاللہ کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں، پوری مسلمان امت 2.25 ارب کے لگ بھگ سب کے سب اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے، ہم اس کو اسکول کے اندر داخل کروا دیتے ہیں، پرائمری پاس کرتا ہے، وہ مڈل اسکول میں، پھر ہائی اسکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، پھر وہ ایم اے کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتا ہے، اچھی نوکری مل جاتی ہے، ملازمت مل جاتی ہے، اچھا کاروباری بن جاتا ہے، کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، جبکہ ہر شخص جانتا ہے، چاہے کوئی پڑھا ہوا ہے چاہے ان پڑھ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں جو نفع، جو فائدہ، جو بلائی، اچھائی، خیر میرے لیے طے کر دیا نا، وہ اس دنیا میں مجھے مل کے ہی رہنی، پتہ ہے ہر بندے کو کہ نہیں؟ اور جو رب نے میرے لیے طے نہیں کی، میں جو مرضی کر لوں، جہاں مرضی چلے جاؤں، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے ہر بندہ ہی جانتا ہے، اور یہ رب العالمین نے کب کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ آسمان بھی نہیں تھے، زمینیں بھی نہیں تھیں، قلم کو اللہ نے ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے پیدا کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولو ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی وہ کیا تھی؟ قلم۔ قلم پیدا کرنے سے پہلے صرف اللہ تھا، پوری کائنات میں کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف اللہ تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ سب سے پہلی مخلوق کیا بنی؟ قلم۔ اللہ نے قلم بنا کر قلم کو حکم دیا، لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائنٌ الی یوم القیامہ، جو کچھ ہونے والا ہے نا قیامت تک ہر شے لکھ دے۔ رب العالمین کا علم تھا،
وہ علام الغیوب تھا، اس نے اپنا سارے کا سارا علم اس قلم کے ساتھ کیا کر دیا؟ لکھوا دیا۔ اس کا نام ہے لوح محفوظ، اس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ۔ یہ جو آج پروگرام ہو رہا ہے میرے محترم بھائیوں، پروردگار نے جب سے قلم بنا کے اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے نا، اس وقت کا اللہ کو پتا تھا آج کی تاریخ میں اس مسجد میں یہ پروگرام ہونا ہے، اللہ کو پتا تھا، اس نے اس وقت کا لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں جتنے لوگ شریک ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پروردگار نے اس دن سے سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اللہ کو پتا تھا کس کس بندے نے اس میں حاضر ہونا ہے۔ اور جو لفظ میں بول رہا ہوں نا، اللہ کی قسم ایک ایک لفظ کا رب کو پتا تھا اس نے بولنا کیا ہے، وہ بھی رب نے لکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا علم ہے رب العالمین کا، اس وقت کی اس نے میری اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ جو لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی بدلنے والا پیدا نہیں ہوا، نہ بدل سکتا ہے کوئی اسے۔ میرے محترم بھائیوں، اس چیز کا علم ہونے کے باوجود ہم بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، دن بھی، رات بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، گرمی بھی، سردی بھی، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، 24 گھنٹے لگے ہی رہتے ہیں، اسی سوچ اور فکر میں ہوتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ مگر میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے مجھے اس بات کی، 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی زمین پر مومن مسلمان کہلانے والے، انہیں اپنی اصلی، حقیقی، ہمیشہ والی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مسلمان امت نہیں کر رہی۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، اور کچی بات نہیں ہے، نہ بغیر دلیل کے، نہ کچی بات، نہ بغیر حوالے کے انشاءاللہ کوئی بات کر کے نہیں جاؤں گا۔ 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے سب کے سب اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 125 سال کی ہو جائے گی سب کچھ کھپا دیتے ہیں، اور جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا اس کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام مسلمان امت نہیں کر رہے۔ آپ کہیں گے ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے، اتنی بڑی بات؟ جی ہاں میرے بھائیوں، سنیں، میں ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، اور آپ مانیں گے۔ ہمیشہ والی زندگی کو بہتر بنانے والی، اچھا بنانے والی، سنوارنے والی، آسمان کے نیچے، اللہ کی زمین پر، میرے محترم بھائیوں، صرف ایک شے ہے۔ ہمیشہ والی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے والی کتنی چیزیں ہیں دنیا میں؟ صرف ایک چیز ہے، 2 نہیں ہیں، اور اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ایمان۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ رب العالمین ساری دنیا کی دولت سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے، اللہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ یہ والا بندہ اس ساری کی ساری دولت کو، توجہ کرنا، مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، یتیم خانے بنانے میں، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنانے میں، ہسپتال بنانے میں، انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے، نیک سے نیک کاموں میں ساری دنیا کی دولت یہ بندہ خرچ کر دے، ایک پیسہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کر دینے سے
آخرت اچھی ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی؟ کوئی 1 روپیہ بھی گندی جگہ پر خرچ نہیں کیا، سارے نیکی کے کاموں میں لگائے ہیں، لیکن آخرت نہیں بہتر ہونی اتنی دولت خرچ کرنے سے بھی۔ اچھا چلو، ایمان کے علاوہ آپ کے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ایمان کے علاوہ کوئی اور شے بتا سکتے ہو ایمان نہ ہو اور وہ انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی کو اچھا اور کامیاب اور بہتر بنا سکتی ہو؟ کوئی چیز اور ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ سادہ سا عام فہم سوال ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں اکثریت کو ایمان کی الف اور بے کا بھی اللہ کی قسم آج تک پتہ نہیں چل سکا، سمجھ نہیں آ سکی، پتہ ہی نہیں چلا ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ اس کی وجہ آخر میں بتاؤں گا، اگر میں بھول گیا تو مجھے آپ نے یاد کروانا ہے۔ ایمان کا نہیں پتہ مسلمانوں کو، بچہ انجینئر بن جاتا ہے ہمارا، وہ انجینئرنگ کی ایک ایک باریکی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ جو میڈیکل کے شعبے میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ میڈیکل کی ایک ایک باریکی، ذرے کے برابر باریکیوں کے اوپر بھی مہارت۔ یہ کتنی کتنی بڑی فیکٹری ہیں، کتنی کتنی بڑی مشینری ہے، اللہ کی قسم اتنی بڑی مشینری، اس کے ایک ایک پرزے پر مہارت رکھنے والے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، بے شمار ہیں۔ الجبرا پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے ختم ہی نہیں ہوتے۔ کمپیوٹر کی باریک سے باریک چیز کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو جانتے ہیں ہم، جن سے ہماری دنیا کیا ہونی ہے؟ اچھی ہونے کی امید ہے، بہتر ہونے کی امید ہے، اور جس سے ہمیشہ والی زندگی بہتر ہونی ہے، قسم ہے اللہ کی، اس کی الف اور بے بھی نہیں آتی مسلمان امت کو، اس کا پتہ ہی نہیں۔ اور آپ دیانتداری سے بتائیں، جس کو یہ نہیں پتا ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے، دیانتداری سے بتانا، وہ مومن بن سکتا ہے؟ اور اگر مومن نہ ہوا تو آخرت ایمان کے بغیر بہتر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے نہیں کہا، امام الانبیاء نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، او مومنو، کلمہ پڑھنے والو، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ اور قرآن میں لکھا ہے رب نے وَنَادَى اصحاب النار اصحاب الجنہ، وہ جہنم والے نیچے ہوں گے، جنت والے اوپر ہوں گے، نیچے سے اوپر آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنت والو جو پانی اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو رزق بخشا ہے، تھوڑا سا نیچے ہماری طرف بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ آگ میں، شدتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں، تکلیفوں میں 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں سکون میسر نہیں، تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے، رزق پھینک دو، ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا رزق اور پانی کافروں پر، کافر کو جنت کی کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ یہ کس کو ملنی ہے؟ صرف ایمان والوں کو، اور ہمیں ایمان کا نہیں پتا تو ایمان والے بن کیسے جائیں گے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سنو میرے بھائیوں، بہت توجہ سے سننا ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، انشاءاللہ سادہ سی اور عام فہم سی بات ہے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں 3 نظریے ہیں پائے جاتے ایمان کے حوالے سے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 3 نظریے پائے جاتے ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اور
تینوں کے تینوں نظریے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں تین نظریے ہیں مسلمانوں میں، اور تینوں ہی غلط ہیں، تینوں ہی غلط ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے، توجہ کرنا، اتنے آسان لفظوں میں آپ نے نہ پہلے سمجھا ہوگا نہ آپ کو کوئی سمجھائے گا انشاءاللہ۔ پہلا نظریہ یہ ہے، بندہ دل سے تصدیق کر دے، بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، دل سے کر دے تصدیق، زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، عمل کرے یا نہ کرے۔ زبان سے اقرار کرنے کا، عمل کرنے کا، ایمان سے کوئی دخل، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ صحیح بخاری شریف کی ایک شرح ہے، شرح کا نام ہے فیض الباری۔ میں اپنے پاس سے انشاءاللہ کچی بات میں نے کہا کوئی نہیں کر کے جاؤں گا، فیض الباری میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ کیا میں نے۔ وہ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کا، ان مومنوں کا نظریہ عقیدہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء بہ وان لم یقر بلسانہ۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ لے کر آئے وہ حق ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مومن۔ یہ نظریہ غلط ہے میرے بھائیوں، یہ نظریہ غلط ہے۔ سنیں کیوں غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یہ سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے، فرمایا والذین آتیناہم الکتاب۔ قرآن پڑھنے والوں، میاں والی بنگلے کے رہنے والوں، سنو، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت، جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں، یہ ان کی اپنی فکر، سوچ اور خیال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہودیوں کو بھی علم ہے اور عیسائیوں کو بھی، وہ جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے، فرمایا رب العالمین نے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو، محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ دنیا میں کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے؟ جس طرح کسی کو بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نہ ہوتا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری خاتم النبیین ہونے میں اللہ کی قسم کوئی شک نہیں تھا۔ اہل کتاب کو اسلام کے سچا ہونے، محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ کس نے کہا یقین تھا؟ اللہ نے کہا ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن سے بڑی پکی سچی گواہی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ یقین ہے انہیں، تو پھر کیا خیال ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مومن مان لیں؟ کیوں؟ یقین تو ہے ان کے پاس، قرآن گواہی دیتا ہے، رب گواہ ہے، یقین ہے ان کے پاس، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اگر وہ مومن نہیں یقین کے باوجود، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ اکیلے یقین سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا، مومن کوئی نہیں بنتا۔ ورنہ اگر اکیلے یقین سے مومن بنتا ہے، پھر یہودیوں عیسائیوں کو کیا ماننا پڑے گا؟ مومن ماننا پڑے گا، جبکہ کوئی بھی مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نظریہ جو میں نے سنایا نا، یہ ہے بڑے بڑے فنیر علماء کرام کا، دنیا میں جو مسلمانوں کے فلسفی بڑے بڑے عالم ہیں نا، ان کا نظریہ یہ۔ ابھی جو سنانے لگا ہوں دوسرا نظریہ، یہ ہماری 2.25 ارب مسلمان عوام کی اکثریت کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ دل میں، دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو، یقین ہو چاہے نہ ہو،
عمل ہو چاہے نہ ہو، کیا ہو؟ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے تو کیا بن گیا؟ مومن۔ میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ صرف ایک آیت پڑھوں گا، زیادہ نہیں انشاءاللہ، آیتیں بہت ہیں۔ عبداللہ بن ابی، آپ سے پوچھتا ہوں، عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینہ طیبہ میں جو کلمہ پڑھتے تھے، سینکڑوں۔ مر گیا عبداللہ بن ابی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیض اس کو کفن کے طور پر پہنا دیا۔ ناطق وحی نے اپنا مبارک لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کائنات کے امام نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ پیارے پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قبر میں بھی اتار دیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سنیں آیت، توجہ کرنا، یہ 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقین میں سے کوئی مرے تو کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ سنو آگے والے الفاظ، اِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کافر۔ یہ کون ہے؟ کس نے کہا کافر ہیں؟ اللہ نے۔ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ نے ان کو کیا کہا؟ کافر۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا، اللہ قرآن میں کافر کہتا ہے ان کو؟ اچھا یہ صرف اکیلا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، خاتم النبیین رحمت للعالمین بھی ان کو کیا سمجھتے تھے؟ ایمان والے۔ اللہ کے نبی کیا سمجھتے تھے انہیں؟ مومن۔ مومنوں والا رویہ تھا ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے جنازہ پڑھایا پیارے پیغمبر نے، اسی لیے قمیض پہنایا اپنا۔ مومن سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے بھی مومن سمجھا، لیکن رب نے کہا کافر ہیں۔ یہ کون ہے؟ کافر۔ اس لیے یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ ایک تیسرا نظریہ ہے میرے بھائیوں، میں نے کہا 3 نظریے ہیں مسلمانوں کے اور تینوں غلط ہیں، قرآن کے خلاف ہے، 2 میں نے سنا دیے، تیسرا سنیں۔ یہ جو تیسرا نظریہ ہے نا، یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی مسجدوں کے 99% اماموں اور خطیبوں کا نظریہ ہے۔ کن کا نظریہ ہے؟ 99% اماموں کا، مسجدوں کے اماموں کا نظریہ ہے، کسی ایرے گہرے کا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا برحق دین ہے، دل میں یقین پیدا کر لے، اور زبان سے کلمہ پڑھ لے، دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ پہلا کیا تھا؟ صرف تصدیق۔ دوسرا کیا تھا؟ صرف اقرار۔ تیسرا کیا ہے؟ تصدیق اور اقرار دونوں کٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ ایک حدیث پڑھوں گا، صرف حدیث نہیں، اس کے چند لفظ سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2733 نمبر حدیث ہے، نوٹ کر لیں، میں حوالے آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ 2733 لمبی حدیث ہے۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخری لفظ ہیں، 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون آئے؟ یہودی۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ پیارے پیغمبر نے 9 کی 9 نشانیاں بتا دی۔ انہیں پتہ تھا 9 نشانیوں کا بھی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کے علاوہ یہ 9 نشانیاں کوئی بتا نہیں سکتا، اسی لیے آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے 9 کی 9 بتا دی نا، دونوں یہودی کہنے لگے نشہدو انکا نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔
ان یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا کہ نہیں؟ اقرار کیا. ان کے دل میں اسلام کے سچا اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں تھا؟ دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی ہو گیا. دونوں چیزیں کٹھی ہو گئیں کہ نہیں؟ ہاں ہو گئی. امام الانبیاء نے ان یہودیوں کو ایمان والا مان لیا، تسلیم کر لیا. یہاں سے سمجھ آنی ہے آپ کو ایمان کی، ایمان کیا ہوتا ہے اور ہم کہاں بھٹکے پھرتے ہیں، ہماری امت کہاں بھٹکی پھرتی ہے. سننا، آپ نے فرمایا فما یمنعکم ام تتبعونی، او یہودیو اگر تم مجھے محمد کو سچا نبی مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا ثابت ہوا اسے؟ دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا برحق دین ہے، زبان سے اقرار ہو اور محمد الرسول اللہ کی اتباع ہو، تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 3 مثالیں دے کر میری بات ختم ہو جانی ہے. یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، توجہ سے سننی ہے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. کون؟ گھر میں خواتین کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ کپڑے دھونے، برتن دھونے، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، یہی ہوتے ہیں کام. اللہ کے نبی ان کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں کر کے دیکھو، سب سے پہلے ماں بولے گی، پھر باپ بولے گا یہ رن مرید ہو گیا ہے، یہ ساڈا بچہ ہی نہیں، یہ بیوی دے تھلے لگ گیا، اوندی دے تھلے لگ گیا. ہاں کام والی بنا کے لائے ہیں، یہ کام خود کر رہا ہے. ہاں جب اذان سنتے امام الانبیاء، ہماری ماں کہتی ہیں جب اذان سنتے اسی وقت ہر کام کو چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دیتے. اور میرے بھائیوں، ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، ہمیں ایسا لگتا، اللہ کی قسم بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، ہمیں ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، اجنبی ہیں ہم اللہ کے نبی سے. یہ کیفیت ہو جاتی. اذان سنتے ہی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سفر میں ہوتے، بلال کو کہتے اذن یا بلال، ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اذان پڑھو. بیمار ہو گیا امام الانبیاء، شدید تکلیف ہے آپ کو، شدید تکلیف میرے بھائیوں. ظہر کا وقت تھا، تکلیف کی شدت سے بے ہوشی طاری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا نا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے، آپ نے پوچھا اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرون کا، نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی منگوایا، امام الانبیاء نے اٹھ کر بیٹھ گئے، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا اصلی الناس ہو، جماعت ہو گئی؟ جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ. آپ نے پھر حکم دیا پانی لاؤ، پانی منگوایا، غسل کیا، تیسری مرتبہ نماز کے لیے جانے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کہانی نہیں ہے میرے بھائیوں. کتاب الاذان ہے صحیح بخاری میں، کتاب الاذان 687 نمبر حدیث کے آخری الفاظ ہیں جو سنا رہا ہوں، آپ بے شک خود بخاری اٹھا کے پڑھ لینا.
کیا خیال ہے انسان معمولی سی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے بندہ؟ جب تکلیف اتنی شدت کی ہو کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جائے، پھر بے ہوش ہوتا ہے. شدید تکلیف ہے، بار بار امام الانبیاء پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اور اس حالت میں کائنات کے امام کو فکر کس چیز کی ہے؟ باجماعت نماز کی. کس کی فکر ہے؟ کس کو فکر ہے؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں سب سے بلند مقام مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، اور جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. اس نبی کو نماز کی اتنی فکر ہے اس تکلیف کی شدت میں. تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا، پھر پوچھا ہماری ماں سے، جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی نے تکلیف کی شدت میں کچھ کمی محسوس کی. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. یہ نہیں کہا ہسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں. کہا مجھے مسجد میں لے چلو. ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی نے سہارا دیا. مسجد میں لے جا رہے ہیں، اٹھاؤ. صحیح بخاری حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، 687 نمبر حدیث. پیارے پیغمبر کے دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں بنتی جا رہی ہیں. اتنی طاقت نہیں تھی ناطق وحی کے جس میں اتھر میں آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرا سوال ہے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا سارے بھائی، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. آج جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، کیا ان کو اللہ اکبر کی آواز دن میں سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں سنائی دیتی؟ جہاں یہ آواز نہیں پہنچتی، ہر جگہ پہنچتی ہے. دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہماری آبادیوں میں، ہماری شہروں میں کتنی دکانیں ہیں اذان سن کر جن کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ ہاں، کتنی منڈیاں، مارکیٹیں ہیں جو اذان سن کر بند ہو جاتی. کتنے سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر ہیں جن دفاتر کے اندر چلتا ہوا دنیا کا سسٹم رک جاتا ہے اور مسلمان نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. کتنے دفاتر ہیں؟ ہمارے محلوں میں کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں، کتنے پرائمری سکول ہیں، کتنے مڈل اور ہائی سکول ہیں، کتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جہاں اذان سننے کے بعد پڑھانے والے، پڑھنے والے، وہ سب نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. دیانتداری سے بتائیں کتنے؟ ہاں، شہر کن کے؟ مسلمانوں کے. بچے کن کے؟ مسلمانوں کے. ٹیوشن سینٹر، سکول، کالج، یونیورسٹیاں کن کی؟ مسلمانوں کی. اذان ہوتی ہے، کسی کے کان پر جوں تک ریگتی ہے؟ کیوں جی؟ بڑے بڑے شہر، بستیاں، خاندان اللہ کی قسم بے نمازوں سے اٹے پڑے، بے نمازوں سے. میرا سوال ہے، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، مثال اس لیے دی ہے، توجہ کرنا. یہ جتنے بے نماز ہیں، بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ بے نمازوں سے. میں سب کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے، اسلام سچا ہے، اور ماشاءاللہ یہ زبان سے سارے کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں. لیکن دیانتداری سے بتانا، یہ محمد الرسول اللہ کی اتباع بھی کرتے ہیں؟ ہیں؟ یہودی اور عیسائی اسلام کے سچا ہونے کا یقین ان کے دل میں تھا کہ نہیں؟ ان میں اقرار کرنے والے تھے کہ نہیں؟ ان کے پاس یقین بھی ہے، اقرار بھی ہے. وہ یقین اور اقرار کے باوجود صرف نبی کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر. اور وہی دونوں چیزیں میرے اندر ہیں اور اتباع مجھ میں بھی نہیں. میں مومن، وہ کافر، میں مومن. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ مجھے سمجھا دو کیا فرق ہے. یقین ان میں بھی ہے، یقین ہم میں بھی ہے.
کلمہ پڑھنے والے ان میں بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے ہم میں بھی ہیں. اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے. جو دونوں چیزیں یہودیوں میں عیسائیوں میں ہیں وہ ہم میں بھی ہیں. اتباع ان میں بھی نہیں، ہم میں بھی نہیں. وہ اتباع نہ کریں وہ کافر، میں اور آپ اتباع نہ کریں ہم مومن کیوں؟ کس بنیاد پر؟ یہ کون سی دیانتداری اور کون سا انصاف ہے؟ یہ کیوں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، ان بے نماز بھرے پڑے ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اسلام کی آج تک سمجھ آئی نہیں. اگر ان کو اسلام کا پتہ چل جاتا نا اسلام کیا ہے، تو یہ ہماری مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی، ہماری مسجدیں کم پڑ جاتی، مسجدیں اور بنانی پڑتی، ان کو کھلا کرنا پڑتا، جگہ ہی نہ ملتی اللہ کی قسم مسجدوں میں. اگر لوگوں کو ایمان کی سمجھ ہوتی ہے، ان کو تو ایمان کی الف بے کا نہیں پتا. اور ہر شے ذمہ دار جو ہے نا وہ اپنے ذمہ دارے کی ایک ایک باریکی کو جانتا ہے. ہاں، زمین کیسی ہے، پانی کب لگانا ہے، کھاد کون سی ڈالنی ہے، سپرے کون سی ڈالنی ہے، بیج کون سا ڈالنا ہے، کیسے کیسے اس کو بڑا کرنا ہے، سارا کچھ پتا ہے نا. اس سے دنیا بہتر ہونے کی امید ہے، اور جیسے آخرت بہتر ہونے کی امید ہے. اللہ کی قسم وہ 100 چیزیں نہیں ہیں، وہ 1000 نہیں ہیں، وہ 50 نہیں ہیں، وہ صرف ایک ہے، اور اس کی الف بے کا بھی نہیں پتا مسلمانوں کو. میں کیسے مان جاؤں کہ ان کو ایمان کی سمجھ ہے اور ایمان کا پتہ ہے؟ اور یہ آخرت کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام کر رہے ہیں. جس کو ایمان کا نہیں پتا وہ کیا کرے گا؟ دوسری مثال دیتا ہوں، بہت سارے بھائیوں کو بات نہیں سمجھ آئی. دوسری مثال دیتا ہوں، توجہ کرنا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے میرے محترم بھائیوں. 10 ذو الحجہ کا دن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے میدان میں ہیں، منا میں ہے امام الانبیاء. اللہ نے قرآن مجید کی چند آیات اتاری. حجۃ الوداع میں ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منا میں امام الانبیاء پر وحی نازل ہوئی. قرآن مجید کی چند آیت اتری، سورہ بقرہ 3 پارہ 275 سے لے کر 280 تک آیتیں اتری. توجہ کرنا میری طرف. اللہ نے ان آیتوں میں اپنے بندوں پر سود کو حرام قرار دے دیا کہ سود کیا ہے تم پر؟ حرام. ناطق وحیو میرے بھائیو، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے خطبہ دیا. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خطبہ دیا پیارے پیغمبر نے ان آیتوں کے اترنے کے بعد منا کے میدان میں سارے لوگوں کو کہا، لوگوں اللہ نے سود حرام کر دیا. سنو، جاہلیت کا سارا سود آج محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن. اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کرتا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. سارے کا سارا ختم. امام الانبیاء نے کہا سارے کے سارا کا ختم کا مطلب ہے ایک ٹیڑی پیسہ آج کے بعد سود کا نہ کسی کو دینا ہے اور نہ کسی سے لینا ہے. سب ختم، سب ختم. میرا پھر سوال ہے، توجہ کرنا، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. 5 درجن حکومتیں ہیں اس وقت اللہ کی زمین پر کلمہ پڑھنے والوں کی، مومن مسلمان کہلانے والوں کی. کتنی حکومتیں ہیں؟ 5 درجن کے لگ بھگ. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ماشاءاللہ سمجھدار ہو، مجھے ان 5 درجن حکومتوں میں سے صرف ایک حکومت کا نام بتا دو جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے سود حرام کیا، نبی نے حرام کیا، ہم آج کے بعد ایک ٹیڑی پیسہ سود کا ہمارے ملک میں نہ آئے گا، نہ جائے گا، نہ لیں گے نہ دیں گے. ایک حکومت کا نام بتا دو. بتا سکتے ہو؟ ہے کوئی؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں ملے گی آپ کو، ہے ہی نہیں. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، قرآن کو سچا سمجھتے ہیں، اسلام کو اللہ کا برحق دین مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے. بھئی دل میں یقین یہودیوں کا بھی تھا، عیسائیوں کا بھی تھا، کلمہ پڑھنے والے ان میں بھی تھے. وہ دونوں چیزوں سے
ایمان والے نہیں بنے، یہودی کے یہودی اور عیسائی کے عیسائی رہے، اور ان دونوں چیزوں سے ہم مومن بن گئے نبی کی اتباع ختم کر کے. کیوں؟ آپ کہیں گے حکومتیں بے دین ہوتی ہیں، سیکولر ہوتی ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، ان کی مثالیں نہیں دینی چاہیے. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں عوام کی. دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہم مسلمان عوام نے کیا سودی لین دین اپنے معاشرے میں دفن کر دیا، چھوڑ دیا، ختم کر دیا؟ ہاں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں. میں آپ کو ہزاروں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں، اہل حدیث ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، الحاج ہیں، انہوں نے اپنی تجارتیں، اپنی فیکٹریاں، کارخانے چلانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضہ اٹھایا ہوا ہے. اور ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں، اللہ کی قسم، نمازی، حاجی، دیندار، جنہوں نے اپنی فاضل دولت وہ قومی بچت کے اداروں میں جمع کروائی ہوئی ہے، اور وہ منافع کے نام پر سود کھا رہے ہیں. کسی نے بینکوں میں فاضل دولت رکھی ہوئی ہے اور وہ سود کھا رہا ہے، اہل حدیث ہے، 5 وقت کا نمازی. ہماری منڈیوں میں چلے جو بازاروں میں، ہر کام سود پر ہو رہا ہے. ہر کام کس پر ہو رہا ہے؟ سود پر ہو رہا ہے. اللہ کی قسم سود پر. مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی کے امتی، اسلام کو برحق سمجھنے والے، کلمہ پڑھنے والے سودی کاروبار کر رہے ہیں سرے عام ڈٹ کر. آج کا ریٹ اس چیز کا 100 روپے ہے، مہینے کا ریٹ 110 روپے ہے. چلتا کہ نہیں؟ پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام الانبیاء نے کہا یہ سود ہے، ناطق وحی نے کہا یہ سود ہے، میں نے نہیں کہا. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ سنن ابو داود میں حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں کے فتویٰ ہیں مصنف عبد الرزاق میں، وہ کہتے ہیں یہ سود ہے. اور اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان 2 صحابہ کے فتوے اور رائے کے خلاف رائے رکھنے والا دنیا میں اللہ کی قسم نہیں تھا. قسم ہے اللہ کی نہیں تھا. سارے صحابہ متفق تھے یہ سود. نبی نے کہا سود، صحابہ نے کہا سود. اور آج مسلمانوں کے سارے کاروبار یہ انسٹالمنٹ پر، پورے کا پورا سسٹم کس پر کھڑا ہے؟ سود پر کر رہے. نبی کی اتباع کی. اچھا یہ بھی چھوڑیں، یہ بھی چھوڑیں، یہ جتنے بینک ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنے بینک ہیں؟ کوئی ایک بینک بتاؤ گے جو سود کے بغیر کاروبار کر رہا ہے؟ یہ اسلامی بینک، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پروردگار کی، یہ اسلامی بینک فراڈ ہے، فراڈ. یہ کوئی بینک ربا فری نہیں، سب جھوٹ ہے، دجل ہے. یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا گند اور ہیلا ہے جو یہ ان اسلامی بینکوں والوں نے اختیار کیا ہے. کتنے بینک ہیں ہمارے معاشرے میں، ملک میں؟ گنے ہی نہیں جا سکتے. ایسا ہی ہے نا، گننا ممکن نہیں. ان سارے بینکوں میں سودی کاروبار چل رہا ہے، اور سودی لین دین کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کیا ہے؟ جنگ ہے. قرآن میں رب نے کہا جنگ ہے. جو اپنے رب اور نبی کے خلاف جنگ کر رہا ہو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، کتنا بڑا مومن ہے. رب کے خلاف لڑنے والا، رسول کے خلاف لڑنے والا کتنا بڑا مومن ہے. سودی سسٹم. اچھا جتنے بینک ہیں، ان بینکوں کو چلانے والے لوگ انڈیا سے آئے ہوئے ہندو اور سکھ ہیں، اسرائیل کے یہودی ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے چوڑے ہیں. کون ہیں یار؟ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے چاچے تائے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان کے لوگ بھرے پڑے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف 24 گھنٹے جنگ کر رہے ہیں. ہم نے نبی کی اتباع کی. نبی نے، اللہ کا حکم آیا، کہا سولا سود محمد کے قدموں کے نیچے دفن، ختم. ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. کیوں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ ہم کہتے ہیں چھوڑو یا نہ چھوڑو، مومن ہیں پکے، گھڑے بچھے سکے بند. ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں دنیا میں. بھئی مومن کون ہوتا ہے؟
کہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اہل حدیث نام رکھ لے، اہل سنت کہلا لے، عاشق رسول غلام مصطفیٰ کا دعویٰ کر دے، کلمہ پڑھ لے، اور کیا ہوتا ہے مومن؟ یہی مومن ہوتا ہے۔ ایمان کی سمجھ ہی نہیں۔ اگر ایمان کی، اچھا دیکھیں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہوا مسلمانوں کا ملک، اللہ کی قسم 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ لا الہ الا، عصمتیں لٹی ہیں، کاروبار چھوڑے ہیں، گھر بار چھوڑے ہیں، خوفناک ترین ہجرت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، بڑے دکھ سے اللہ کی قسم یہ کہہ رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے بڑی، میرا دل پھٹا ہوا ہے، میں اس لیے بولنا چاہتا ہوں۔ 1999 میں پاکستان کے اندر اس لا الہ الا اللہ کے ملک میں، جو ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کا نہیں، مسلمانوں کا ہے، اس ملک میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت، اس نے فیصلہ صادر کیا کہ سود کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلام سود چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ پورے ملک سے 2 سال کے اندر اندر سارا سودی لین دین ختم کر دیا جائے۔ کس کا فیصلہ تھا؟ میاں والی بنگلے کے اس علاقے کی کسی پرائیویٹ پنچایت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی مسلمہ وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کا متفقہ فیصلہ۔ انہوں نے کہا 2 سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم کیا کر دو، ختم کر دو۔ اللہ کے نبی نے کتنے سالوں میں کیا؟ اللہ کا حکم آیا، کعبے کے رب کی قسم انتظار ہی نہیں کیا، اسی وقت سارا ختم۔ انہوں نے کہا 2 سال، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، 2 سال ٹھیک ہے۔ اس وقت کا وزیر اعظم، جو نہ سکھ تھا، نہ ہندو تھا، نہ یہودی تھا، نہ کمیونسٹ تھا، نہ بدھ مت تھا، ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والا، دل سے اللہ کو سچا سمجھنے والا مسلمان تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کر سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی، کہا ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، ہمیں اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف کیا دیا جائے؟ سٹے دیا جائے۔ کیونکہ لفظ ہے اس کے، اللہ کی قسم آن دی ریکارڈ ہے الفاظ، اس نے کہا سود کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا، اس لیے یہ فیصلہ غلط، ہمیں اس کے خلاف سٹے دیا جائے۔ اور ہماری پاکستان کی سب سے قابل احترام عدالت سپریم کورٹ کے محترم ججوں نے وزیر اعظم کی درخواست پر سٹے دے دیا، فیصلے کو معطل کر دیا۔ 20 سال تک فیصلہ وہ دفتر کے اندر بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا، کیا اس فیصلے کو روک کر سود کو جاری رکھ کے پاکستان چل پڑا؟ مہنگائی ختم ہو گئی؟ بے روزگاری ختم ہو گئی؟ تنگ دستی ختم ہو گئی؟ لوڈ شیڈنگیں ختم ہو گئی؟ IMF اور ورلڈ بینک کے مشٹنڈوں، ان دجالوں کی غلامی سے کیا پاکستان نجات پا گیا؟ پوچھو ان لعنتیوں سے جنہوں نے 35 سال پاکستان کے اندر حکومتیں کی، ان کتوں نے، ان لعنتیوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ IMF کی غلامی۔ IMF کی غلامی کے سوا کیا دیا ہمیں؟ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، کرپشن، رشوت، اس گند کے سوا کیا دیا؟ اچھا پھر کہتے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ان لفظوں پر، میں تھوڑا سا غور کروانا چاہتا ہوں آپ سے، توجہ کرنا میرے بھائیوں۔ ملک چل نہیں سکتا سود کے بغیر، کتنے سادہ لفظ لگتے ہیں ہمیں، لیکن کبھی غور کیا اس کے مفہوم پر؟ اس کا مطلب ہے اللہ پاکستان کا دشمن تھا، رب نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دنیا میں چلے، رب چاہتا نہیں تھا کہ پاکستان دنیا میں چلے، اس لیے اس نے سود کیا کر دیا؟ ان پر حرام کر دیا کہ یہ بھوکے مر جائیں، چلے ہی نہ پاکستان۔ اور یہ وزیر اعظم آیا مسلمانوں کا، ماشاءاللہ یہ رب کے مقابلے میں، وہ کہتا تھا یہ ملک تباہ ہو جائے رب، اور یہ کہتا تھا نہیں تباہ ہونے دینا، میں نے بچانا ہے ملک کو سود کے ذریعے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ ان کو پتہ ہے ایمان کا ایمان ہوتا کیا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سخت لفظ بولتا ہے، لعنتی کہہ رہا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم میں نے نہیں کہا لعنتی، میں نے تو محمد الرسول اللہ کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔
یہ لفظ میرے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ ہو، لانا. جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والوں پر. اور آپ نے فرمایا ہم سوا، یہ سب برابر کے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بات دور چلی گئی، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. مثال دے رہا تھا. اچھا ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو. اللہ نے کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سودی لین دین باقی ہے سب کیا کر دو. پہلے حلال تھا کر رہے تھے تم، اب جب پتہ چل گیا رب نے حرام کر دیا اب سب کچھ کیا کر دو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان والے ہو تو چھوڑنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے سود اور ایمان دونوں چیزیں کٹھی چل نہیں سکتی. ہم مومن بھی ہیں اور سودی ماشاءاللہ سود بھی چلا رہے. کیا ایمان ہے کمال کا ہمارا. ہاں جو قوم رب کے خلاف نبی کے خلاف جنگ کرے، میرے بھائیو اللہ کی قسم کبھی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یو این او اور یہ سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں سے آزادی پا سکتی؟ وہ کبھی نہیں آزاد ہو سکتی، کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی، کبھی ان کی معاشی تنگ دستیاں دور نہیں ہو سکتی. قرآن میں لکھا ہے رب نے، یار میری بات ہے، یمحق اللہ الربا، جتنا سودی کاروبار کر لو گے رب مٹا دے گا، اصل زر کو بھی لے ڈوبے گا یہ سود تمہارے کو. قرآن غلط ہو گیا اور یہ لعنتی حکمران یہ سچے ہو گئے. کشکول ان کتوں نے گلے میں ڈالے ہوئے جولیاں پھیلائی ہوئی، کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی امریکہ کے دروازے پر، کبھی برطانیہ کے دروازے پر. ہم تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، تمہارے پالتو، ہم ڈیفالٹر ہونے لگے ہیں. ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے. اپنے پالتو کتوں کو چند ٹکڑے ڈالروں کے سود پر ڈال دو. کہتے ہیں ایمان کا پتہ ہے ہمیں. ایمان کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں ایمان؟ تیسری ایک اور مثال دے کے ختم کر رہا ہوں بات. فیصلہ آپ نے سنانا ہے مجھے کہ میں نے مبالغہ کیا تھا کہ لوگوں کو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی. مبالغہ یا سچ ہے؟ ہاں؟ جس کو ایمان کا نہیں پتا وہ مومن بن جائے گا، اور جو مومن نہ بنا جنت مل جائے گی؟ جنت نہ ملی تو آخرت اچھی ہو جائے گی؟ کوئی جنت کے بغیر بھی آخرت کے اچھے ہونے کا وجود ہے کائنات میں؟ آخرت کے لیے پھر مسلمان امت کیا کر رہی ہے؟ دنیا کے لیے کتنا کچھ ہے اور آخرت کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آخرت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پر تلی بیٹھی. ایک اور مثال دیتا ہوں، آخری مثال ہے پھر میری بات ختم. میرے بھائیوں اللہ نے قرآن میں کہا، توجہ کرنا توجہ کرنا، میری بات نہیں ہے کوئی بھی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. او اللہ کے بندو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ان خاکے بنانے والے، قرآن جلانے والے، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہنے والے، اسلام کو انتہا پسندی کا دین کہنے والے، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے، اسلام کو مسخ کرنے والے، مسلمان ملکوں کی معیشتوں کا بیڑا غرق کرنے کی منصوبہ بندیاں کرنے والے، مسلمانوں کو پارٹی بازی کے گند میں دھکیلنے والے، ان اللہ کے دشمنوں کے خلاف قتال کرو، لڑو. کس کا حکم ہے؟ ایک آیت ہے قرآن میں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میاں والی بنگلہ کے رہنے والوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. 480 سے زیادہ آیتیں جہاد فی سبیل اللہ پر. اللہ کی قسم قرآن کے صفحات کھول کر انگلی رکھ کر گنوا سکتا ہوں، آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں. 480 سے زیادہ آیتیں گنوا سکتا ہوں رب نے قرآن میں اتاری. علماء کہتے ہیں سب کو اکٹھا کرو 7 پاروں کے برابر قرآن بن جائے گا. کتنا بن جائے گا؟ 7 پاروں کے برابر قرآن جس مسئلے کے لیے رب نے اتارا. اللہ کے نبی پر آیتیں اتری مدینے میں. میں مبالغہ نہیں کروں گا،
پیارے پیغمبر کی ساری مدنی زندگی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی. پورے کے پورے 10 سال کہاں گزرے رسول اللہ کے؟ جنگوں کے میدانوں میں. 80 جنگیں لڑی ہوں میرے بھائیوں، 80 سے زیادہ جنگیں اللہ کی قسم 9 سال کے اندر محمد الرسول اللہ نے لڑی. کتنی؟ 80 سے زیادہ جنگیں. 27 میں بے نفس نفیس اللہ کے نبی خود شریک ہوئے. آپ کے سر پہ خود ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، خود کی کڑیاں رخساروں پر چپ گئیں، رخسار لہو لہان ہو گئے. پیارے پیغمبر کا دانت ٹوٹ گیا، بے ہوش ہو کر احد کے دامن میں گر پڑے. 70 صحابہ احد میں محمد الرسول اللہ کے سامنے کٹے پھٹے پڑے تھے. ساری زندگی خطرات انگیز کرتے ہوئے گزار دی کس نے؟ محمد. وہ بھی میری طرح اور آپ کی طرح گھر میں بیٹھتے، مسجد میں نمازیں پڑھتے، تسبیحاں پھیرتے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آخرت بہتر ہو جاتی. اللہ کے نبی نے تو خاتم النبیین ہو کر اللہ کی قسم اللہ کا حکم آنے کے بعد 10 سالہ زندگی ساری جہاد کے لیے وقف کر دی. اور آج میرا پھر سوال ہے، ماشاءاللہ 2.25 ارب مسلمان کلمہ پڑھنے والے، 60 کے لگ بھگ ان کی حکومتیں، ایک حکومت کا نام بتا دو جو محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والے ہیں. ہمارے 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں ناراض نہیں ہونا، کتنے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع میں ہیں؟ آج کتنے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. اللہ کی قسم نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی نہیں، نہ ہونے کے برابر. ان سب کے دلوں میں جو جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، جہاد پر مجاہدین پر پابندیاں لگاتے ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف، پیدا کرنے والے کی قسم ان سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، قرآن بھی اللہ کا سچا کلام ہے، محمد بھی اللہ کے سچے نبی ہے، رب بھی سچا ہے، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کی اتباع نہیں کرتے. یہ دونوں کام تو یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، قرآن گواہ ہے. اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے. وہ دونوں کاموں کی وجہ سے، اتباع نہ کرنے کی وجہ سے کافر کے کافر، اور ہم مومن کے مومن. کیوں؟ اس لیے ہمیں ایمان کا پتہ، ہمیں ایمان کا شعور. اللہ کی قسم ہم نے تو ایمان کو آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کہتا ہے کس کو ہے؟ پھر کہتا ہوں دیانتداری سے غور کرنا، یہ میرا 2.25 ارب مسلمانوں کا اسلام اور ایمان جو میں اور آپ لیے پھرتے ہیں دنیا میں، 2.25 ارب، یہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے آزادی دلوا سکا؟ جو لولا لنگڑا اسلام میرا اور آپ کا ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے مشٹنڈوں سے آزاد نہیں کروا سکتا، وہ مجھے اور آپ کو جہنم سے آزادی کروا دے گا؟ ہاں، ہمارے اسلام میں تو اتنی جان نہیں، یہ ان کتوں سے ہمیں آزاد نہیں کروا سکتا. ہم اس اسلام کو لے کر جہنم سے آزادی کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ ناراض نہیں ہونا، میں نے کہا تھا ان کو مجھے بتانا، آخر میں بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ کیوں ہے، ایمان سے اتنی دور کیوں ہے امت مسلمہ. قسم ہے اللہ کی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا، قرآن جس چیز کے لیے رب نے اتارا تھا ہم نے اس طرح قرآن پڑھا قرآن میاں مٹھو کی طرح رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے پڑھانے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. کس لیے اترا تھا قرآن؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس لیے اترا تھا لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو اس قرآن کی تعلیم کے مطابق کیا کر دیں؟ ڈال دیں. ہم نے کیا ایسا؟ ہمارے پاس، ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم میں بار بار کہتا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کا نہ دشمن ہوں، نہ میرا کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا ہے، نہ وراثت کا، نہ کوئی کاروباری لین دین کا، نہ میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی قسم نہیں آیا. یہ کڑوی باتیں ضرور ہیں لیکن اس لیے کر رہا ہوں اللہ ان خوبصورت چہروں کو، ان جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس جذبے سے کر رہا ہوں. ہم دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے اپنی کون سی اولاد دیتے ہیں؟ جو گھر میں نابینے پیدا ہو جائیں، جن پر پولیو کا حملہ ہو، اس کا بازو مڑ جائے، ٹانگ مڑ جائے، ہاں، اس کو کہتے ہیں کہاں دے دو، یہ مدرسے میں. جو موٹے دماغ کا پیدا ہو جائے، موٹے دماغ کا، سکول نہیں پڑھتا، شکایتیں آتی ہیں، لڑائی کرتا ہے، ہر شے برباد کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ قابو نہیں آتا ہے، اس کو کیا کرو؟
اس کو مدرسے میں بھیج دو. اور جو کام کا بچہ ہے وہ مدرسے کے قریب بھی ہم لانے کے لیے تیار. وہ کن کو دیتے ہیں؟ کاٹھے انگریزوں کو. وہ کیا بناتے ہیں؟ اللہ کی قسم امریکہ کے لونڈے غلام، امریکہ کے سامنے جھکنے والے، آزادیوں کو، ہر شے کو امریکہ کتے کے ہاتھ میں بیچنے والے. پاکستان کے نظام تعلیم نے 75 سالوں میں جو گھڑ گھڑ کر ان یونیورسٹیوں نے، ان کالجوں نے، ان تعلیمی انسٹیٹیوٹوں نے جو گھڑ گھڑ کے ہیرے ہمیں دیے، انہوں نے ملک کو کیا کیا؟ بیچے. اللہ کی قسم بیچ رہے، بیچ رہے، غلامی کے اندر جکڑ رہے پوری مسلمان امت کو. اور اب آپ کا ایٹم بم بکنے کے لیے لگ گیا ہے. آپ کے ملک کا ایٹم بم بکنے کے لیے لگ چکا ہے. پارٹیاں آ رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، بیچنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی قسم یہ لوگ بچے کن کے؟ ہمارے قصور کن کا ہے؟ امریکہ کا تھوڑا ہے، اسرائیل کا تھوڑا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے میرا اور آپ کا زیادہ ہے سب سے. اصل مجرم ہم ہیں، ناراض نہیں ہونا. عوام ہے اصل مجرم. ہم نے ایمان کے ساتھ وفا کی نہیں، ہم نے ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو مومن بنانے کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا. جتنے یہ آپ کے حکمران ہیں، بڑے بڑے کرتے دھرتے ہیں، جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، دیانتداری سے بتائیں یہ قرآن مجید کا ایک صفحہ ترجمے سے پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ ہاں؟ ان بیچاروں کو تو سورہ اخلاص اللہ کی قسم نہیں آتی. وزیر داخلہ تھا آپ کا، اس ملک کا ماشاءاللہ لاہر قلب اللہ نہیں پڑھ سکا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں باندھ رہا کسی پر. ایک وزیر وفاقی وزیر تعلیم تھا، کعبے کے رب کی قسم ایک مجلس میں تقریر کر رہا تھا. اس نے کہا مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو 40 پاروں پر مشتمل ہے. اس بدبخت کو وفاقی وزیر تعلیم ہے لعنتی، اس کو یہ نہیں پتا قرآن کے 30 پارے ہیں یا کتنے ہیں، 40. یہ ہیرے گڑے ہم نے. اور دیکھ لو اس نظام تعلیم نے ہمیں کیا دیا، جس کے پیچھے 75 سالوں سے ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بجٹ کہاں خرچ کرتا ہے؟ ہمارا تعلیم پر خرچ ہوتا ہے نا. بڑا سب سے بڑا بجٹ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اپنے گھر کے بجٹ کا جائزہ لے، سب سے زیادہ کدھر جاتا ہے؟ تعلیم پر. پیٹ کاٹ پر بھی ہم ان کی تعلیم پر لگاتے ہیں. اس تعلیم کا آؤٹ پٹ کیا، نتیجہ کیا ہے؟ ملا کیا آج تک؟ اس تعلیم نے دیا کیا ہمیں؟ جو 75 سالوں میں آج تک کچھ نہیں نہ دے سکا غلامی کے سوا، کعبے کے رب کی قسم آئندہ اس سے توقع رکھنا بس ہے. حماقت ہے یا عقل مندی ہے؟ اور میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، میں آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ختم ہو گئی بات میری، میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. پوچھنا چاہتا ہوں نماز با جماعت کے حوالے سے جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، پہلے میں ساری امت کی بات کر رہا ہوں، اب آپ کی کر رہا ہوں، جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، کیا ہم سے نماز کے حوالے سے، با جماعت کے حوالے سے آج تک کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہیں؟ تھوڑی سی؟ بہت زیادہ ہوئی ہے. ماننا اچھی بات ہے، اعتراف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، حق کا اعتراف کرنا چاہیے. سودی لین دین کے حوالے سے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہیں؟ ہوئی ہے. اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی؟ میری گزارش ہے، یہ تو آپ نے مان لیا کہ بہت زیادہ ہوئی ہے. اب یہ جو کوتاہی ہے نا، مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے. ہیں؟ ہیں؟ چلنی چاہیے نا؟ ہاں. کیا ہونا چاہیے پھر؟ ختم ہونی چاہیے. ہاں. میں آپ سے منوا نہیں سکتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے.
نہیں منوا سکتا. منت کرتا ہوں آپ کی, منت سمجھ لے میری, منت کر رہا ہوں. جو ہو گئی سستی اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں, نادم ہو جائیں, اور آئندہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, جانے سے پہلے, دروازے سے نکلنے سے پہلے یہ اللہ سے عہد کر کے جاؤ, انشاءاللہ جو ہمارے خاندانوں کا جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جتنے خاندانوں کے لوگ بیٹھے ہیں, جو سب سے زیادہ ذہین بچہ ہے نا, وہ ہم نے اللہ کے دین کا عالم اور دائی بنانا ہے انشاءاللہ, اس کو وقف کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ. اور جو کوتاہی نمازوں کی ہے انشاءاللہ آئندہ باہر میں جائے, میری دکان, میری نوکری, میری ملازمت, میری ہر شے, اذان ہوگی ہر شے بند, سب سے پہلے 5 وقت کی باجماعت نماز. اور باہر میں جائے سودی کاروبار, میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر. صاف کرو اللہ سے وعدہ, جو روزی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے ایک لقمہ بھی میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, حرام طریقے حلال سے کراؤں گا تب بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا, اور حرام طریقہ اختیار کروں گا اللہ کی قسم ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتا. فائدہ کیا؟ چھوڑو اس کو, چھوڑو ساری چیزوں کو, اللہ سے عہد کرو اور تربیت کرو اپنے بچوں کی اس نہج پر. بیٹا پڑھو, ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں, لیکن اسلام کے حساب پر عقیدے کا پتہ نہیں, نماز کا پتہ نہیں, اللہ کے رب کی پہچان نہیں ہے, شرک کی پہچان نہیں, توحید کی الف بے نہیں, اسلام کچھ نہیں, اور بڑی بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگریوں, لعنت بھیجتے ہیں ایسے پی ایچ ڈی کی ڈگریوں پر. اسلام کے حساب پر یار, اسلام بھی سیکھو, اپنی بچوں کو اسلام بھی سکھاؤ, دنیا کی تعلیم بھی دلواؤ. اللہ کی قسم دنیا کی تعلیم بری شے نہیں, میں دنیا کی تعلیم کی مذمت نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں اسلام کے حساب پر نہ کرو, اسلام بھی ساتھ رکھو اس کے. اسلام ساتھ ہوگا تو انسان بنیں گے, اسلام کو چھوڑ دیں گے تو کیا بنیں گے؟ جانور, حیوان. ناراض نہیں ہونا, آپ کا ملک ہے مسلمانوں کا, ناراض نہیں ہونا. آپ کا کوئی حق کسی بندے پر ہے, آپ لینے کے لیے گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہیں, بغیر رشوت کے آپ کو آپ کا حق مل جاتا ہے؟ ہاں, آپ کا ذاتی پلاٹ ہے, آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں اس کی فرد لینے کے لیے, بغیر رشوت کے مل جائے گی فرد؟ یہ درجہ سوم چہارم سے لے کر 28ویں گریڈ تک کے افسر اللہ کی قسم بغیر رشوت کے آپ کو کوئی شے, آپ کا حق بھی دیں گے؟ نہیں دیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہاں, جو بندہ, ناراض نہیں ہونا, جو بندہ جتنی بڑی اختیارات والی سیٹ پر بیٹھا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق اور فرض سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بجلی چوری ہم کرتے ہیں, نہری پانی چوری ہم کرتے ہیں, ہر شے میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں. کوئی خالص شے آسانی سے استعمال والی بازار سے, منڈی سے مل جاتی؟ ہاں, یہ سارا کچھ کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ. ہاں, یہ رشوت, یہ کرپشن, یہ ملاوٹ, یہ ذخیرہ اندوزی, یہ رسا گیری, یہ سارا کچھ کرنے والے یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ جانور ہیں. میں ان کو انسان کیسے مانوں؟ انسان ایسے ہوتے ہیں؟ انسان غریبوں کا خون چوستے, انسان غریبوں کی بجلی اور پانی چوری کرتے, انسان ان کے منہ سے نوالا چھینتے. یہ جانور ہیں, جانور. جب تک کتاب و سنت کی تعلیم سے دور رکھو گے ان کو, جانور پیدا ہوتے رہیں گے, انسان نہیں ملیں گے. یہ ملک جانوروں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے بنا تھا. قصور ہمارا ہے, ساری دنیا اس ملک کی دشمن ہے. کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, پوری دنیا کا کفر اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتا ہے. 75 سالوں سے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, لیکن کوئی بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب ہوں گے بھی نہیں انشاءاللہ. جتنا بڑا نقصان ہم خود پاکستانی اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کا کر رہے ہیں, اتنا بڑا نقصان کوئی کافر آج تک نہیں کر سکا, کوئی نہیں کر سکا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا ساری دنیا میں سب سے بڑے دشمن, ناراض نہیں ہونا, خود پاکستانی ہیں, ان سے بڑا دشمن آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے, اپنے ہی ملک کا بیڑا غرق کرنے پر کمر بستہ, دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار پر ساری زندگی مصروف. ایمان یہی سکھاتا ہے ہمیں. تو
تو میں کیسے مان جاؤں ان کو ایمان کا پتہ ہے؟ بتا دیں پھر، پتہ ہے ایمان کا؟ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ؟ ایک ٹیڑی پیسے کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔